آخری بات، اسرائیل نے فلوٹیلا کی کشتیوں سے تحویل میں لیے گئے 470 افراد کو ڈپورٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے، جن میں پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی شامل ہیں۔ اب تک 171 افراد کو یورپ ڈپورٹ کر دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ حکومت سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کرتی رہو کام، دن رات کام کر رہی ہے، کرتی رہے۔ وہی تو آج تک یہی سمجھ نہیں آئی۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دس سینیٹر، کیا لینے گئے؟ اس طرح نہیں ہوتا۔ مذمتیں تو احتجاج فلانا ساری دنیا کر رہی ہے۔ جس آدمی کے اندر اس کا ضمیر نہیں مرا ہوا، اس کا دل پتھر کا نہیں ہے، درد کی بات۔ ہمیں تو آج تک وہ تصویریں میرے جیسے بندے کو نہیں بھولی جو ایتھوپیا میں قید ہوا تھا۔ خدا کی پناہ، ہڈیوں کے ڈھانچے۔ میں یہاں دیکھتا ہوں غزہ کے ایک بچے کی تو ظاہر ہے، اگر کسی غیر مذہب سے غیر ملک سے بھی ہوتا ہے تو لعنت، اگر میں اس پہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ تو میں کسی ہندو بچے کا بھی دیکھوں، وہ تو مسلمان بچہ ہے، لیکن یہ رونا پٹنا ماتم کاروائیاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ کار کچھ نہیں کر سکتا تھے۔ بس کیپ کوائٹ، اپنے لوگوں کو بے وقوف نہ بناؤ۔ اسلام کا قلعہ، بیڑا قلعہ، مٹھی بھر یہودی بھی نہیں کہنا چاہیے، اہل کتاب ہیں وہ۔ عیسائی، یہودیت، عیسائیت، مسیحیت، جو بھی کہہ لیں، اسلام اہل کتاب ہے، ہم ان کے پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ اور میں ایک بات بتاؤں، یہ نبی پاک کو جیسا جیسا ٹریبیوٹ ویسٹ نے پیش کیا ہے، اور یہودی نہیں صہیونی ان میں سے ایک، جیسے ہمارے ہاں جو دہشت گرد ہیں تو مسلمانوں کی اولادیں ہیں، خود بھی مسلمان ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، فلانا بھی ہے، تو اس کی وجہ سے ہر مسلمان کو نہیں، بہت سے یہودی بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ یہ صہیونی ہے، نیم پاگل ایبنارمل لوگ ہیں، جیسے ہمارے ہاں دہشت گرد ہوتے ہیں۔ تو کیا مطلب اس میں رکھا ہوا ہے وہ سینیٹر وہ آ جائے گا تو فلانا، وہ کرنے کیا گیا؟ کرنا ہے تو کوئی ڈھنگ کا کام کرو۔ ہم لوگ ہیں ادھروں پا کے ادھروں کڈن دے شوقین، شارٹ کٹ کے مارے ہوئے لوگ۔ ہماری تو ٹریفک میں یہ نارمل ہے، کروڑوں کی گاڑی ہوگی، شارٹ کٹ کے چکر میں ہوگا، ادھر گھس جائے گا ادھر گھس جائے گا ادھر۔ تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں مہذب دنیا سے، مانو، اور وہ گیپ ختم کرو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کی وزڈم دیکھو کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اور یہاں غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غالب آ جاؤ گے، یعنی مسلمان وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کریں گے تو فلانا کریں گے، جو کچھ یہ صہیونی ریاست کر رہی نہیں۔ غالب آنے کا مطلب ہے طاقتور ہونا، طاقتور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو ابیوز نہ کر سکے۔ اب بات سنو، سپر پاور تھی آٹومن امپائر، جسے میں تو خلافت نہیں خیر اس کو مانتا، یہ جو سلطنت عثمانیہ تھی، سبحان اللہ، وہ لٹے پٹے برباد شدہ یہودیوں کو خود سلطان نے ریسیو کیا، ان کو آباد کیا، فلانا کیا، اور ان کو ہمیشہ پیٹرنائز کیا، ان کی حفاظت کی، ہر طرح کی ان کو عزت دی۔ تو بات یہ نہیں ہے اگر آپ طاقتور ہو نہ بتائے گی نہیں، سکی سکی تو نہیں چلتی، پھر کام کرنا پہنتا ہے، کچھ کر لو گے، اگر برابر کا جوڑ ہو جائے گا تو وہ بھی 10 دفعہ سوچیں گے۔ غالب آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کمینی گھٹیا قوم یا کمینہ گھٹیا آدمی اگر غالب آئے تو وہ پھر اپنی اس طاقت کو ابیوز کرتا ہے۔ جو مہذب ہوتا ہے، جس کی تربیت ہوتی ہے، جس میں انسانیت ہوتی ہے، نہیں، وہ قرآنک وزڈم ہے۔ وہ اس لیے طاقت ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایکسپلائٹ نہ کر سکے، یوز نہ کر سکے، تو ادھر نہیں جاتے، مجمت کر دو، فلانا کر دو، ان کی ایجادات کا کرو مقابلہ۔ منہ اٹھا کے کہنا ہے برگر بان ہوئی پہ، واٹ نانسنس، دس از ناٹ اے سلیوشن۔ ابھی نیتن یاہو نے مارا نہیں تھپڑ
کہ جس آدمی کے ہاتھ میں سیل فون ہے اس کے ہاتھ میں اسرائیل ہے، چونکہ یہ ان کی ایجاد ہے، ایجادات ساری ان کی ہیں یا مسیحیوں کی ہیں۔ ہمارا تمہارا زندگی میں کبھی خدا کا واسطہ ٹھنڈے دل سے غیر جذباتی حقیقت پسند ہو کے سوچو کہ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ تو پچھلے 200-300 سال کی پیداوار ہے۔ یہ گاڑیاں، یہ موٹریں، یہ جہاز، یہ بجلیاں، فلانا اور کیا تھا۔ تو آج کی دنیا، بات سنو، جنہوں نے کارو کی ہے، جنہوں نے اس کے نقش و نگار بنائے ہیں، اس دنیا کو یہ والی دنیا بنایا ہے، 200 سال پہلے ذرا اٹھا کے تو دیکھو کدھر تھے انجنز اور فلانا اور ٹمکانا اور کاریں اور یہ سی اور فلانا۔ یہ نہیں کرنا، کنٹریبیوٹ بنی نوع انسان میں کرنا 0 اور ایکسپیکٹ کرنی 100% عزت، یہ نہیں ہونا۔ یہ ہمارے علماء چھلما جو ہے نا بیچارے، یہ بھی معصوم ہیں، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ طاقت ہوگی، مسل ہوگا، پتہ ہوگا، پھر معاملہ چلتا ہے، ورنہ دنیا مائٹ از رائٹ، ختم۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھوڑے آگے چلتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اسد کیسے نے پیپلز پارٹی کو پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے تو عدم اعتماد لائے، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی کی فرینڈلی اپوزیشن کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اس میں خبر والی بات ہی کوئی نہیں، چونکہ ان دونوں کا تو بیڑا غرق اور ستیہ ناش کرنے میں بہت زیادہ رول ہے پی ٹی آئی کا۔ وہ تو چاہیں گے کہ ان کے درمیان تناؤ بڑھے، ٹینشن بڑھے، معاملات، وہ عدم اعتماد وغیرہ۔ اس لیے یہ مجھے بھیج دیا ہے میرے آفس نے، تو میں اس پہ کامنٹ کر رہا ہوں، باقی اس میں کوئی بات نہیں۔ اور اسد کیسر نے جو بات کی ہے وہ درست کی ہے۔ ان کے پی ٹی آئی کے خلاف ایک جعلی مینوفیکچرڈ عدم اعتماد، یہ تو اگر جرمن کھڑے ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی